میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا مشن کیا ہے، دی ارکم اسکول کا مشن کیا ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر DRCOM.com پر دیکھیں گے، ہمارا مشن وہاں پر بھی لگا ہوا ہے، اپنی ہماری فلیکسز پہ بھی ہے، ہمارا لوگو ہے کہ دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، مطلب دنیا بھی بہترین بنانی ہے ہم نے اپنے بچوں کی، اور آخرت بھی بہترین بنانی ہے۔ دی ارکم کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، 500 سے پلس سکولز ہیں پورے پاکستان میں، یہ اسی مشن کے تحت چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دینی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے۔ ہمارا یہ مشن یہ ہے کہ جدید تعلیم دینی ہے ہم نے دینی ماحول میں، بچے کی تربیت بھی کرنی ہے اور اس کو تعلیم بھی دینی ہے۔ جتنے بھی ہم انسٹیٹیوٹ دیکھتے ہیں جہاں تو وہ بہت زیادہ ان کا جھکاؤ دینی تعلیم کی طرف ہے، ہمارے مدرسات ہیں جتنے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، دوسری طرف ہم آتے ہیں اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، تو وہ ان کا فوکس صرف جدید تعلیم کی طرف ہی ہے۔ تو ہمارا مشن ہے ان دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے ہمیں۔ ہمارے بچے دعائیں بھی سیکھیں، کھانا کھانے کی دعا سیکھیں، سوتے وقت کی دعا سیکھیں، اور ساتھ ساتھ جدید تعلیم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی سیکھیں، کمپیوٹر بھی سیکھیں، جدید سائنس بھی سیکھیں، ٹیکنالوجی بھی سیکھیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ جب ہم دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے تو اس میں والدین کا بھی بہت زیادہ کردار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ہم سنتے ہیں والدین کے حقوق، نو ڈاؤٹ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہمیں شریعت نے بتائے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ احادیث کی مفہوم میں روشنی میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا حق جو بچوں کا ہے، اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے حقوق۔ والدین کے حقوق تو تب آتے ہیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کرے، جبکہ بچے کے حقوق تو پیدا ہونے سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کے میننگز جو ہیں وہ اچھے ہوں، اس کا مطلب جو ہے وہ اچھا ہو، یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کی تربیت اچھی کرنی جو ہے وہ اس کا حق ہے، اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ تو اس کی اچھی تربیت تب بھی ہوگی جب والدین اپنی لائف کو چینج کریں گے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہمارا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور ہم سے کوتاہی ہو جائے۔ آپ جتنی مرضی نصیحت کریں گے، بچے نصیحت پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں شریعت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، نصیحت کم کرنی ہے، عمل زیادہ دکھانا ہے۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارا بچہ سچ بولے گا۔ اگر ہم اس کو سچ بولنے کی احادیث جتنی مرضی بتاتے رہیں، نصیحتیں کرتے رہیں، اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو ہمارے کردار کا اس پر اثر ہوگا۔ تو اس کا حق یہ ہے بچے کا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہم یہ ٹھان لیں کہ اب سے ہم نے سچ بولنا ہے۔ جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں ویسا آپ خود بن جائیں، آپ کا بچہ ویسا بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کے بچے آپ کو وقت دیں، آپ کے بچے آپ کا خیال کریں، تو جب بچے چھوٹے ہیں پھر آپ کو ان کا خیال کرنا پڑے گا۔ ان کو وقت دیں گے تو وہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے۔ تو یہ والدین کے لیے میں نے کچھ کہا تھا۔ بچے جو ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں ایک بلینک پیپر ہوتا ہے، بلینک پیپر پہ آپ جو بھی رائٹ کریں وہ ہو سکتا ہے جو بھی آپ بچے کو سکھائیں گے وہ اس کے 50 سال تک وہ اس بات کو سیکھ جائے گا۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اس کو آپ سکھا دیں گے جھوٹ بولنا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے سے، تو یہ بات اس کے آنے والی جو اس کے 30 ایئرز 40 ایئرز میں اس نے گزارنے ہیں، یہ بات اس وقت تک اس کو جو یاد رہے گی۔ والدین کو ایک اچھا موقع ہے، سب والدین جب بیٹھے ہوتے ہیں، میں بھی ان کے سامنے ہوتا ہوں، تو یہ میری کچھ گزارشات ہوتی ہیں جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں۔ جو اسکول ہے، نو ڈاؤٹ اسکول تعلیم و تربیت میں بہت کردار ادا کرتا ہے، لیکن سارا کردار نہیں ادا کر سکتا۔ یہ 50-50 میوچل انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں۔ 50% جو ہے وہ اسکول میں، لیکن اسکول انفراسٹرکچر دیتا ہے، ایک پلیس دیتا ہے جہاں پر ایک پورا سسٹم ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو اس کا 50% پارٹ ہے وہ والدین نے ادا کرنا ہوتا ہے، بچے کو اسکول کا کام کروا کے، جو ڈائری کے کام ہے وہ کمپلیٹ کروا کے۔ ہم
ट्यूशंस को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जो काम उसका घर से करके आने वाला है वो उसमें लाजमी करके आना है, फिर ही हमारी मेहनत का फ़ायदा होगा। अगर हम बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाएं, स्कूल में अच्छे टीचर्स दें, उनको बार बार पढ़ाएं, लेकिन वो घर से उसकी प्रैक्टिस नहीं करके आएगा, अपने घर का काम नहीं करके आएगा, तो हमारी मेहनत की रायगा हो जाती है। तो ये हम दोनों का जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है, म्यूचुअल जो है वो हमने मेहनत करनी है हम दोनों ने मिल के, वालिदैन ने और स्कूल की इंतज़ामिया ने, टीचर्स ने मिल के अपने बच्चों को हमने ग्रो करना है, उनकी तालीम और तरबियत करनी है। बाकी हम अपने एकेडमिक सिस्टम में मज़ीद जैसे जैसे हमें ईयर्स गुजरते जा रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस होता जा रहा है, हम अपनी एकेडमिक्स में चेंज लाते जा रहे हैं, बच्चों की आसानी के लिए चेंज लाते जा रहे हैं। जैसा कि एकेडमिक्स में आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने ये नोट किया कि 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट जो बच्चों के हैं वो एक दिन में उनकी डायरी को कंप्लीट करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो बच्चा घर जाके उसको कुछ देर सोना भी है, कुछ देर उसने खेलना भी है, अपनी ग्राउंड में जाना है, कुछ देर उसने पढ़ना है। लेकिन हमें ये नोट किया कि बच्चे को जब 7 बुक्स की 8 बुक्स की डायरी मिलती है तो वो मुश्किल से कर पाता है, उसको दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए हमने ये चेंज लाया है कि हम एक दिन में 4 से 5 4 बुक्स की डायरी लाया करेंगे, शफल कर देंगे, हर वीक में पीरियड्स को शफल कर देंगे, हर रोज़ सिर्फ 4 बुक्स की डायरी जाएगी, जिससे ये होगा कि बच्चा अच्छे से तैयारी कर लेगा, अपना थोड़ा पढ़ेगा लेकिन वो उसको याद होगा, अच्छे से होगा, उसके सोने के लिए भी टाइम निकल आएगा, उसके कुछ खेलने के लिए भी टाइम निकल आएगा। तो और चेंजिंग मैंने कुछ सोची है, बहुत सारी चेंजिंग है, मैं इधर अब सारी नहीं बता सकता। बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे वो चेंजिंग अपने बच्चों के अंदर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, हम प्रोग्राम को जारी रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।